ہفتوں کی طرح. تو گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. جگنو میرے خیال سے میں آپ سے اسٹارٹ کرتا ہوں. ذوالفقار علی بھٹو کا جو دور کا ایک اوور ویو جو ہے, آپ نے چونکہ وہ قریب سے دیکھا بھی ہے, وہ بھی آپ ہمیں بتائیے. اگرچہ کہ یو ینگ دین, لیکن آپ سن رہی تھی, دیکھ رہی تھیں. اور تو اس کے بعد پھر میں یعقوب سے جو ہے مزید اس پہ کروں گا گفتگو. لیکن پہلی جو چیز ہے وہ یہ کہ بھٹو کی جو رائز تھی پاور میں, ہم نے پچھلے ویک ڈسکس کیا کس طرح 1971 کی سانحے کے بعد وہ آئے اقتدار میں, اور آ کر انہوں نے بڑی صفائی شائی کی, بہت زیادہ اتھل پتھل ری اسٹرکچر کرنے کی کوشش کی. وہ پہلا جو فیز ہے ان کا, ذرا اس کے بارے میں بتائیں, 72 سے لے کر لیٹ سے 74 75 تک, کیونکہ بعد میں پھر انہوں نے اور بھی بہت غلطیاں کرنی شروع کی, جس کا بعد میں پھر انہوں نے خمیازہ بھی بھگتا. جی رضا, میں شروع اس چیز سے کرنا چاہوں گی کہ ہمارے جیسے ملکوں میں جہاں پر انسٹیٹیوشنز کمزور ہوتی ہیں اور ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی, اور یقیناً مغربی جمہوریتوں میں جہاں پر ڈیولپ ڈیموکریسیز ہیں, وہاں پر بھی ان دی انیشل سٹیجز آف دا ڈیولپمنٹ آف ڈیموکریسی جو ایک شخصیت ہوتی ہے حکمران کی, وہ حالات پہ بہت حاوی ہوتی ہے, اور پاکستان واز نو ایکسیپشن. And I think that we should start with Zulfikar Ali Bhutto's psychological makeup, his birth, his circumstances, and what led him to rise to power at the way he did. تو اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ 1928 میں ان کی پیدائش ہوئی سر شاہ نواز بھٹو کے گھر, جو کہ دیوان تھے نواب جونا گڑھ کے, اور ایک بہت بڑے وڈیرے تھے, سندھ کے زمیندار تھے. اچھا, ان کی ایک پہلے شادی ہوئی بھی تھی, جس طرح روایتی شادیاں ہوا کرتی ہیں اپنی کزنز کے ساتھ. اس کے بعد انہوں نے اپنی مرضی کی شادی کی ایک ہندو خاتون سے جن کا نام لکھی بائی تھا. اور ذوالفقار علی بھٹو ان کے تیسرے بیٹے تھے. سکندر تھے, امداد تھے, ذوالفقار تھے, اور ان کی ایک اور بیٹی بھی تھی. لکھی بائی کا نام سر شاہ نواز بھٹو کے ساتھ شادی ہونے پہ خورشید بیگم رکھا گیا, اور انہوں نے اسلام بھی قبول کیا. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ لکھی بائی کو اس فیوڈل ملیو میں, رتو ڈیرو جو ان کا گاؤں تھا لاڑکانہ ڈسٹرکٹ میں, وہاں پر جو باقی وڈیرے تھے اور باقی بھٹو خاندان جو تھا, انہوں نے قبول نہیں کیا, دل سے قبول نہیں کیا. اور the young Bhutto was very aware of the déclassé status of his mother, the way that she was treated by the larger family and by the Vadera culture and by other Vaderas, etc., and obviously their families. تو ان کو ایک احساس کمتری, ایک غصہ, ایک جسے کہتے ہیں فیلنگ آف ڈس امپاورمنٹ جو تھی, وہ بچپن سے میرا خیال ہے کہ ان کے اندر تھی, اور اس وجہ سے وہ بنی. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کا ایک اچھا پس منظر بھی تھا, کیونکہ جو ان کی ہمدردی تھی ڈس امپاورڈ لوگوں کے لیے, غربا کے لیے, لاچاروں کے لیے, وہ انہوں نے اپنی ماں سے اور ان کے ایکسپیرینس سے میں سمجھتی ہوں کہ ان کو ملی ورثے میں. اور اسی طرح جو ان کے والد کا ایک وڈیرا پن تھا, ان کی جو ایک ایروگنس تھی, یا جو ان کی ایک سینس آف انٹائٹلمنٹ تھی, وہ ان کو ان کے والد سے ملا. خیر, یہ کہہ کے آپ آگے چلتے ہیں ہم. اور ان کی ابتدائی تعلیم مشنری سکولز میں ہوئی, بڑی اعلیٰ تعلیم ہوئی جو اس زمانے میں کی ہوا کرتی تھی, اور بامبے میں پڑھے بیکاز دیوان جونا گڑھ کے ساتھ منسلک تھے ان کے والد. سینٹ زیویئرز کالج بامبے, and then he went to Berkeley in the US where he read public policy, etc. Then he went to Christ Church, Oxford, where he read jurisprudence and politics. And then he went to the Lincoln's Inn in London, the same inn that Muhammad Ali Jinnah qualified at, and became a barrister. تو بہت پڑھے لکھے تھے. He had a very, very sharp intelligence. He was very quick-witted. He was very, ان کا sense of humor بھی سنا legendary تھا, mostly at the expense of other people. But he was a very talented person. تو ان کی بھی روایتی طور پہ اپنی پہلے کزن سے شادی ہوئی, لیکن ان کے ساتھ وہ بسے نہیں, اور انہوں نے بھی اپنی مرضی سے پھر نصرت اصفہانی سے شادی کی, جو کہ ایک ایرانی ایکسٹریکشن کی خاندان کی بیٹی تھی.
اور ان کا اسکندر مرزا صاحب کی بیگم ناہید خانم جو ایرانی تھیں ان کے ساتھ ایک تعلق تھا because of her own Isfahani background. And that was Bhutto Saab's entry, if you like, into the corridors of power, via his wife Nusrat Isfahani, vis-a-vis Begum Nahid Mirza, and therefore the cabinet of Iskandar Mirza. He was one of the youngest ministers, in fact, if not the youngest minister in Iskandar Mirza's cabinet. وہاں سے پھر وہ ایوب خان کی کیبنٹ میں آئے. The rest is history. آپ کو پتا ہے کہ وہ آپریشن جبرالٹر کے سب سے بڑے پروپوننٹ تھے اور انہوں نے ایوب خان کو کنونس کیا کہ نہیں جی ہم مجاہدین کے ذریعے کشمیر لے سکتے ہیں. آپریشن جبرالٹر جب شروع ہوا, پھر جب آپریشن جبرالٹر ناکام ہوا اور فل فلیٹ جنگ شروع ہوئی تو انہوں نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیا. جب ایوب خان نے جا کے تاشکند میں لال بہادر شاستری کے ساتھ معاہدہ کیا تو بھٹو صاحب نے کہا دس از اے گریٹ بیٹریل آف پاکستان, اور ایوب خان کے ساتھ ان کی علیحدگی ہو گئی. وہاں سے انہوں نے اپنا ایک اپوزیشن کا سفر شروع کیا اور انہوں نے پیپلز پارٹی 1967 میں ڈاکٹر مبشر حسن کے گھر لاہور میں فاؤنڈ کی. اس کے بعد ہم نے پچھلے اپنے پروگرام میں جائزہ لیا تھا کہ جو امتیازی سلوک ایسٹ پاکستان کے ساتھ ہوتا رہا اس کا ایک لاجیکل کنکلوژن جو ہونا تھا وہ ہوا, and the majority seceded from the minority اور ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بن گیا. بھٹو صاحب نے significantly 1970 کے الیکشنز کے ریزلٹس قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا. یہ آپ نے بھی اس وقت کہا تھا ہمارے پچھلے پروگرام میں, اور یہ تاریخ بھی گواہ ہے کہ یحییٰ خان نے نیم قبول کیا پھر نہیں کیا, بھٹو صاحب نے بالکل قبول نہیں کیا کیونکہ وہ مجیب الرحمان کی اکثریت تھی ان کے ساتھ, وہ ان کے ماتحت یعنی کہ نہیں رہنا چاہتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ وہ ویسٹ پاکستان could go it alone. خیر ان کا بھی اس میں بہت کنٹریبیوشن تھا. 71 کی جنگ اور پاکستان کی جو ڈیفیٹ تھی اس کے بعد کریشن آف بنگلہ دیش کے بعد بھٹو صاحب became not the prime minister of Pakistan but he became president and chief martial law administrator. اور وہ اسی طرح رہے 1 سال 1.5 سال تک جب تک 1973 کی کانسٹیٹیوشن پروملگیٹ نہیں ہو سکی. اور یہ رضا and Yaqub, as we know, was one of Bhutto's finest hours and a great achievement of the People's Party, the first People's Party government, کہ ایک consensual document جس کے اوپر تمام ویسٹ پاکستان کی پارٹیز نے سائن کیا, اور 1973 کا آئین جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کا تحفہ ہے پاکستان کو اور باقی ساری قیادت جو اس وقت موجود تھی. اب آپ مطلب I can go on if you like, but I think